ہوا حرص والا دل بدل دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الرب رضي الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. محترم حضرات، میں آپ کے سامنے کچھ دیر والدین کے متعلق لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. دوستو، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں والدین کا سایہ عطا فرمایا ہے. دوستو، والدین کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بڑا ہے، ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، ہم لوگوں کو اس کا پورا اندازہ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کے اندر اللہ رب العزت نے عمر میں برکت رکھی ہے، روزی کی برکت رکھی ہے، اور انسان کا سکون رکھا ہے. اور اللہ رب العزت والدین کی خدمت کرنے والوں کو بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو جس قدر ناقدری والدین کی جا رہی ہے، اس کو دیکھ کر خوف ہوتا ہے. ایک طرح کا احساس ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان اپنے والدین کو سمجھتا کیا ہے. یعنی جس والدین نے اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کے شوق کو پورا کرنے کے لیے زندگی بھر اپنی ہر خواہشوں کو مار دیا اور اپنے بچے کی، اپنی اولاد کے شوق کو پورا کرتے رہے. آج وہ اولاد انہی والدین کو کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ذرا سوچئے کہ جس والدین نے ساری زندگی اپنی اولاد کی پرورش کرنے میں لگا دی، ان کی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگا دیا، آج وہ اولاد کہتی ہے کہ ساری زندگی میں تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سوچ ہے آج کی جنریشن کی. یعنی وہ اپنے اس دنیاوی زمانے کے اندر، اس دنیاوی انداز میں اس ماں کو بھول جاتے ہیں کہ جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، 2 سال تک دودھ پلایا ہے. اس ماں کو بھول جاتے ہیں کہ جو ماں اس کے رونے پر رات رات بھر اس کو گود میں لے کر ٹہلا کرتی تھی. اگر وہ پیشاب کر دیا کرتا تھا تو ماں اس کو سوکھے میں سلاتی تھی اور خود اس کے پیشاب کی ہوئی جگہ پر لیٹا کرتی تھی. باپ اس بچے کی خواہش کے لیے دن بھر لوگوں کی مزدوری کیا کرتا تھا اور پھر کما کر لاتا تھا، اور شام کو جب بچہ کہتا تھا کہ ابا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ باپ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میں نے اس کمائی کو کتنی محنت سے اکٹھا کیا ہے یا میں نے کتنی محنت سے پیسے کمائے ہیں. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا تھا، بلکہ اس بچے کی زبان سے نکلنا تھا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو والدین اپنی خواہش کو چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اس بچے کی مانگے ہوئے کسی کھلونے کو یا کسی چیز کو انکار نہیں کیا کرتے تھے. اچھے سے اچھا کھلاتے تھے، اچھے سے اچھا پہناتے تھے، ہر خواہش پوری ہوتی تھی، اور نواب بنا کر رکھتے تھے. اور وہ غریب تھے، وہ صرف خود جانتے تھے، ان کی اولاد نہیں جانتی تھی. لیکن آج دیکھیے، آج ماں باپ کو ایک اس نوکر کی طرح گھر میں رکھا جاتا ہے. اگر 2 بیٹے گھر کے اندر ہیں نا، ماں باپ ساری زندگی غربت کے دن گزارے ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن کبھی دونوں الگ نہیں ہوئے. لیکن آج کی اولاد کو دیکھیے کہ جس وقت یہ اولاد جوان ہو جاتی ہے اور ان کے بانٹ میں ان کی وراثت آ جاتی ہے، ان کا حق ان کو مل جاتا ہے، تو یہ ماں باپ کا بٹوارا کر دیتے ہیں. ایک کہتا ہے ماں کو تو رکھے گا، دوسرا کہتا ہے باپ کو تو رکھے گا.
بتائیے، وہ ساری زندگی بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر کے الگ نہیں ہوئے ہیں، لیکن آج ان بچوں نے گھروں کے بٹوارے کے ساتھ ساتھ جائیداد کے لالچ میں ان ماں باپ کا ہی بٹوارا کر دیا ہے۔ وہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو الگ ہونا پڑتا ہے، ورنہ ساری زندگی میں پوری کائنات انہیں الگ نہیں کر سکی، لیکن آج دیکھیے ان کی اولاد ان کو الگ کر دیتی ہے۔ اور جواب دیا جاتا ہے ماں باپ کو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، پل گئے ہو، جوان ہو گئے ہو، تمہاری شادیاں ہو گئی ہیں، اور آج تم کہتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ جس گھر میں تم رہتے ہو گھر تمہارا نہیں، تمہارے باپ کا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تم پڑھے لکھے اپنی خواہشوں کو پورا کیا، کہاں سے آیا؟ اسی باپ نے دیا ہے کہ جس باپ کو تم کہتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کے اندر ہی جنت ہے۔ والدین کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں نظر آیا کہ میں جنت میں ہوں، تو جنت کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ معلوم کیا کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تو پتا چلا کہ حارثہ بن نعمان ہے، کہ ان کی جنت کے اندر آوازیں گونج رہی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، والدہ کی خدمت کی ہے دنیا کے اندر، اور اللہ رب العزت جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری ماں بد مزاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا اس وقت وہ بد مزاج نہیں تھی۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں بد مزاج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے 2 سال تک تجھے دودھ پلایا، جب وہ بد مزاج نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ، میں نے اپنی والدہ کی اس محبت اور شفقت کا بدلہ اتار دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے کندھوں پر بیٹھا کر اس کو حج کرایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نے اس کا بھی بدلہ نہیں اتارا کہ جس وقت اس نے تجھے پیدا کیا تھا، جنم دیا تھا، اس وقت اسے جو تکلیف ہوئی تھی اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے دوستو۔ ایک شخص آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے میری ساری کمائی لے لیتا ہے، سارے روپے پیسے مجھ سے لے لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ شخص آیا، اپنے باپ کو لے کر آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں ضعیف ہوں، یہ غنی ہے، میں غریب ہوں، یہ قوی ہے، آج میرے اندر کمزوری ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ یا رسول اللہ، جس وقت میں غنی تھا اور یہ فقیر تھا، جس وقت میں طاقتور تھا اور یہ کمزور تھا، اس وقت میں نے کبھی، یعنی اس کے بچپن کے زمانے میں نے کبھی اس کو کسی چیز کو منع نہیں کیا، اپنی کوئی چیز لینے سے اس کو انکار نہیں کیا۔ آج میں بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، تو اس کی کمائی سے اگر اپنا خرچ لیتا ہوں یا اس کے پیسوں سے میں اپنی خواہش پورا کرتا ہوں تو یہ مجھے انکار کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی کمائی میں والدین کا پورا حق ہے، دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آج والدین سے اگر کسی نے لڑائی کر لی ہو، ان کو ناراض کر دیا ہو، تو برائے مہربانی ان سے معافی مانگ لیجیے، ان کو خوش کر دیجیے، ورنہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو اللہ حفاظت فرمائے، جہنم کے علاوہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، جہنم کے علاوہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اولاد کا، ماں باپ کا فرما بردار بنائیے۔ آج اچھا کرو گے تو کل اچھا ہوگا۔ تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ آج ماں باپ کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، درگتی کی جاتی ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، اور یہ بدلہ ہے دنیا کے اندر اللہ دیں گے۔ میرے استاد نے مجھے ایک واقعہ بتلایا تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو خوشحالی کے اندر پالا، بڑا کیا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا، پھر اس کی شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد وہ شخص بوڑھا ہو جاتا ہے،
بوڑھا ہونے کے بعد وہ کھانسنے لگتا ہے، اس کے منہ سے بلغم آنے لگتا ہے، تو اس کی جو بیوی تھی، اس کے بیٹے کی جو بیوی تھی، وہ کہتی ہے کہ اس بوڑھے کو یہاں سے اٹھاؤ، یہ دن بھر تھوکتا رہتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، اس کو اٹھاؤ، یہاں سے پھینک کر کے آؤ، اس کو کہیں باہر ڈال کے آؤ۔ تو وہ نوجوان اٹھتا ہے اور اپنے باپ کے پیر میں رسی باندھتا ہے اور گھسیٹتا ہوا لے کر چلا جاتا ہے۔ جب کافی دور تک جاتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بس بیٹا یہیں روک دے، اس سے آگے لے کر مت جانا۔ اس نے کہا کہ کیوں ابا؟ کہ اس لیے کہ میں اپنے باپ کو یہیں تک لے کر آیا تھا، میں یہاں تک لے کر آیا تھا، آج مجھے یہاں تک تو نے گھسیٹ دیا ہے، اس سے آگے لے کر کے مت جانا، ورنہ میں تو برداشت کر چکا ہوں، تو برداشت نہیں کر پایا۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon. بدلہ ہو گیا نا؟ تو اسی طرح میرے بھائیوں اپنے آپ کو ماں باپ کا فرما بردار بنائیے، ان کی خواہشوں کو پورا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ان کی دعاؤں سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا